بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2026 کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا چکا ہے اور متعلقہ بینکس میں رقوم جمع کروانے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ چنانچہ 4 اگست 2025 سے حج 2026 کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے حج کی جو کاسٹ ہے اس کی پہلی انسٹالمنٹ لی جائے گی۔ حج اپلیکیشن فارمز فل کیے جائیں گے، حج اپلیکیشن فارم سبمٹ کیے جائیں گے۔ اس موقع پر حجاج کرام کا یہ رائٹ بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنے سے پہلے، حج جیسے عظیم الشان بنیادی رکن کی ادائیگی سے پہلے حج سے متعلق 2 قسم کی معلومات ضرور حاصل کریں۔ ایک انفارمیشن تو ان کی جو ہے وہ حج سے متعلق ہے، اس کے دینی اور شرعی مسائل سے متعلق، جس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں، وہ لازمی حاصل کریں تاکہ وہ اپنی حج کی عبادت کو پرلطف انداز سے سر انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ اس حج کی جو مینیجریل انفارمیشن ہے، مینجمنٹ کی، حج کے پیکج کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، حج میں کون کون سی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی ان کے پاس انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے حج کے پیکج میں ایسی وہ کون سی 4 مختلف چیزیں ہیں جن کا حج کی کاسٹ پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے، پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بندگان خدا رہتے ہیں وہ حج کی ادائیگی کے لیے 2 طریقوں میں سے ایک طریقہ اپناتے ہیں۔ یا تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو سرکاری اسکیم ہے اس کے تحت حج کے لیے جاتے ہیں، اور یا پھر وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے ان کی سروسز ہائر کر کے وہ حج کا پیکج ڈیزائن کرواتے ہیں۔ پہلی صورت میں جو 2 احباب سرکاری اسکیم کے تحت جاتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو، اگرچہ ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے لیکن ان کا پیکج جو ہوتا ہے اکانومی کلاس کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے پیکج میں کوئی ایکسٹرا سروسز نہیں انکلوڈ کی جاتی ہیں، کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی ہے، کوئی بہت ہی ہائی فائی سروسز ان کو نہیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو پیکج ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج گزشتہ سے پیوستہ سال تک اور اس کے بعد سے گزشتہ 2 سالوں سے صرف 2 آپشنز ہیں، اور وہ آپشنز ہیں یا تو آپ 38 سے 40 دن کے لیے چلے جائیں یا آپ 25 سے 30 دن کے لیے آپ چلے جائیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان 2 قسم کے پیکیجز اناؤنس کرتی ہے اکانومی کلاس میں ہی، لیکن اس کے برعکس اگر آپ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز سے ان کا پیکج بک کرتے ہیں تو وہ آپ کو 4 قسم کی سروسز منیمم آپ کو آفر کرتے ہیں، اور ہر قسم کی جو سروس ہوتی ہے اس کی چارجز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتلائیں کہ حج کے پیکج میں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز سے جب آپ حج کا پیکج وصول کرتے ہیں تو اس میں 4 بنیادی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو جو بیسک یا میجر فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی پیکج کو ڈیزائن کرنے میں۔ پہلا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ رہائش ہے، جس کو ہم اکاموڈیشن کہتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن، کہ ڈیورنگ حج جب آپ کو موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے واپس مکہ آنا، یا آپ مکہ میں آپ حج کے دوران مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا، اور پھر آپ کو واپس ہوٹل یا حرم تک آنا، یہ ٹرانسپورٹیشن، یا جدہ ایئرپورٹ سے جب آپ کو مکہ مکرمہ آنا ہوتا ہے تو وہ ٹرانسپورٹیشن۔ تو یہ دوسرا جو اہم فیکٹر ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے۔ تیسری چیز جو حج کے پیکج میں افیکٹ کرتا ہے وہ ایئر لائن کا ٹکٹ ہے، کہ آپ کون سی ایئر لائن کا ٹکٹ لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ حج کے 5 ایام میں کس قسم کی سروسز لیتے ہیں۔ ان سروسز کو عام طور پہ مکتب کا نام دیا جاتا ہے۔ 4 قسم کے مکتب ہوتے ہیں، مکتب اے، مکتب بی، مکتب سی اینڈ مکتب ڈی۔ اب آئیے ہم اس موقع پر ان 4 باتوں کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، جو ان 4 چیزوں میں سب بہت ہی بنیادی چیز ہے، وہ ہے اکاموڈیشن، ہوٹل، آپ رہائش کیسی لیتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی اسٹیپ ٹو حرم آپ اکاموڈیشن لے لیں۔ ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے واکنگ ڈسٹنس پہ لے لیجئے۔ ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ بائی بس آپ ٹریول کرنا چاہیں گے، کہ ہوٹل کی جو شٹل سروس ہے وہ آپ کو حرم لے کر آئے اور پھر حرم سے واپس آپ کو ہوٹل لے کر کے جائے۔ پھر ان میں بھی کلاسز ہیں،
کہ آپ 5 स्टार اکوموڈیشن لینا چاہ رہے ہیں, 4 स्टार اکوموڈیشن لینا چاہ رہے ہیں, 3 स्टार اکوموڈیشن لینا چاہ رہے ہیں, یا آپ ایک اکانومی کلاس کی بلڈنگ آپ اپنے پیکیج میں شامل کریں گے. تو اکوموڈیشن جیسی بھی لیں گے تو یاد رکھیے جتنی اچھی اکوموڈیشن ہوگی, جتنی قریب اکوموڈیشن ہوگی, وہ سب سے ایکسپینسو اکوموڈیشن ہوگی. اگر اس کے سٹار کیٹیگری کو کم کر لیں یا اس کا ڈسٹنس ہوٹل سے بڑھا لیجئے, واکنگ کے بجائے آپ شٹل سروس والا ہوٹل لے لیتے ہیں تو اس کا پیکیج اور کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پیکیج میں اکوموڈیشن ایسی لیتے ہیں کہ جو بالکل ہی اسٹیپ ٹو حرم ہوگا تو یاد رکھیے کہ وہ اکوموڈیشن سب سے ایکسپینس ہوتی ہے. حج کے پیکیج میں جو دوسری چیز افیکٹ کرتی ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن. تو ٹرانسپورٹیشن عام طور پہ 3 طرح سے لی جاتی ہیں. ایک ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کہ جی میں بائی بس موومنٹ کروں گا. آپ جدہ سے لے کر کے واپس پاکستان پہنچنے تک, ایئرپورٹ پر پہنچنے تک آپ کو ساری ٹرانسپورٹیشن جو ہوگی یا آپ کی ساری موومنٹ ہوگی وہ بائی ایئر کنڈیشن بس ہوگی. وہاں کی بسز بھی بڑی لگژریس ہوتی ہیں, اپ ٹو کلاس ہوتی ہیں, اور ان بسز میں کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر ٹرانسپورٹیشن سورسز وہ کم ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں بائی کار موو کروں گا, آپ جدہ سے مکہ آ رہے ہیں یا مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں, یا آپ دوران حج بھی مینا سے عرفات وغیرہ جانے کے لیے بھی اگر آپ بائی کار موومنٹ کریں گے تو وہ ٹرانسپورٹیشن بہت ہائیلی ایکسپینسو ہو جائے گی. بائی کار ٹرانسپورٹ کرنا جو ہے بہت ہی کاسٹلی پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ بائی ٹرین جاؤں گا تو اس کی الگ کاسٹ ہوتی ہے, وہ کاسٹ امپیکٹ کرتی ہے. تو ٹرانسپورٹیشن میں آپ کس قسم کی چوائس لینا چاہیں گے اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. سب سے سستی ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے وہ بائی بس ہوتی ہے, اور اگر آپ بائی کار لینا چاہیں گے تو سب سے مہنگی ہو جائے گی. اور اگر آپ ان تینوں کا مکسچر لے لیں گے, مکس اینڈ میچ کر لیں گے کہ کہیں آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, کہیں آپ کار میں ٹریول کر رہے ہیں, کہیں آپ جو ہے بائی ٹرین ٹریول کر رہے ہیں, تو اس کی کاسٹ اس کے مطابق کم ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو کار. تیسری چیز جو اس چیز میں حج کے پیکیج کی کاسٹ میں جس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ایئر لائن کا ٹکٹ ہوتا ہے. ایئر لائن, اچھا یہ بات یاد رکھیے, جو بڑے دورانیے کے, طویل دورانیے کے, لانگ ٹرم جو آپ ٹکٹس لیتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ شارٹ ٹرم پیکیج کا ٹکٹ پرچیز کرنا چاہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ 12 دن کے لیے حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹکٹ بہت مہنگا ہوگا, لیکن اگر آپ 40 دن کے لیے حج پہ جا رہے ہوں گے تو یہ ٹکٹ بہت سستا ہوگا. جتنے ہم حج کے ایام کے قریب ٹریولنگ کریں گے سعودی عرب آنے کے لیے اور سعودی عرب سے واپس جانے کے لیے تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ کا دورانیہ 18 دن کا ہے, 16 دن کا ہے, تو یہ کاسٹ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک درمیانی کاسٹ ہے, نہ بہت زیادہ ہوتی ہے نہ بہت کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ 12 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے ٹریول کریں گے تو اس کی ٹکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. پھر اس میں ایک اور چیز بھی امپیکٹ کرتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایئر لائن کے تھرو آنا چاہ رہے ہیں یا آپ راستے میں سٹے لیتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کی ایئر لائن راستے میں 1 سٹے دے رہی ہے, 2 سٹے دے رہی ہے, تو جتنے سٹیز ہوں گے اتنی کاسٹ کم ہو جائے گی. سٹے نہیں ہوگا, ڈائریکٹ ایئر لائن ہوگی تو پھر اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. چوتھی حج کی کاسٹ میں جو اہم چیز ہے وہ ہے مکتب, جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ حج کے 5 دن کی سروسز. مکتب اے سب سے کاسٹلی ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 5 سٹار کیٹیگری کی سروسز ہوتی ہیں. مکتب بی جو اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے 4 سٹار کیٹیگری کی سروسز ہوتی ہیں. مکتب سی اکانومی پلس کی کیٹیگری ہوتی ہے. مکتب ڈی یہ اکانومی کلاس کی کیٹیگری ہوتی ہے. مکتب اے کیا ہوتا ہے؟ مکتب اے میں جو جن لوگوں کا سٹے ہوتا ہے مینا میں, ان کا بالکل نیکسٹ ٹو جمرات ان کا سٹے ہوتا ہے, اور وہ بالکل ہی یوں سمجھ لیجیے کہ آدھے سے پونے گھنٹے کی واکنگ ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں وہاں پہ. اور ان کی جو سروسز ہوتی ہیں, کھانے میں بوفے سسٹم لگا ہوتا ہے, رہائش آرام کرنے کے لیے ان کو صوفہ کم بیڈز دیے جا رہے ہوتے ہیں. جو ٹینٹس ہوتے ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ, فلی ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں. مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لگژریس پیکیج ہوتا ہے جہاں لوگوں کو بہترین سروسز دی جا رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد کی جو کلاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں مکتب بی کیٹیگری.
مکتب بی کیٹیگری میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا واکنگ ڈسٹنس تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، باقی اس کی جو ہے سروسز ہوتی ہیں انڈور سروسز جن کو ہم کہتے ہیں وہ جسٹ لائک مکتب اے کیٹیگری ہوتی ہے، صرف ان کا واکنگ ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے۔ اگر مکتب اے کیٹیگری کے لوگوں کو واک جو ہے جمرات پر آنے جانے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو یوں سمجھ لیجیے کہ ان کو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے، اور یہ اس دورانیے کے اندر اپنی جمرات سے ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجیے آپ کہ مکتب اے اور مکتب بی کے جو خیمے ہوتے ہیں، جو اکوموڈیشن ہوتی ہے، یہ بالکل اولڈ مینا کے اندر ہوتے ہیں، جس کو ہم مینا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مکتب سی کیٹیگری کے خیمے ہوتے ہیں، یا جن کو مکتب سی کیٹیگری کے ٹینٹس کہا جاتا ہے، وہ یوں سمجھ لیجیے کہ آدھے خیمے اولڈ مینا میں ہوتے ہیں، آدھے خیمے نیو مینا میں ہوتے ہیں۔ مینا کی باؤنڈری جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی مزدلفہ کی باؤنڈری سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے نیو مینا کا نام دے دیا جاتا ہے اس کو، اور مکتب سی کے کچھ خیمے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہے مکتب ڈی کیٹیگری۔ مکتب ڈی بالکل نیو مینا میں ہوتے ہیں، جس کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں۔ مکتب سی اور مکتب ڈی کے جو خیمے ہوتے ہیں، ان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو صوفہ کم بیڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ لگزریس تو نہیں ہوتے، بلکہ میٹرس ٹائپ ان کو رہنے کے لیے، اسٹے کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے چیز دی جاتی ہے۔ میٹرس ہوتے ہیں، ان میٹرس پہ آرام کرتے ہیں۔ کھانے میں ان کو سنگل ڈش یا 2 ڈش کھانا آپشن ہوتا ہے۔ ان کو جو ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں، ان میں ایئر کنڈیشنرز نہیں ہوتے، جو ان کے ٹینٹس ہوتے ہیں ان میں ایئر کنڈیشنز نہیں ہوتے، بلکہ روم کولرز لگے ہوتے ہیں، چلرز لگے ہوتے ہیں۔ ان کے ٹھنڈک کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن ویسا نہیں ہوتا جیسے مکتب اے کیٹیگری میں یا مکتب بی کیٹیگری میں ان کو لوگوں کو احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی اہم چیز ہے واش رومز۔ مکتب اے میں جو یہ جج اکرام کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، ان کے واش رومز جو ہیں وہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ گروپ ٹو گروپ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، کہ مکتب اے میں جتنے گروپس ہوں گے ان میں کسٹمائزڈ واش رومز ہوں گے، کہ یہ ایک گروپ کے لیے ہے، یہ دوسرے گروپ کے لیے ہے۔ جبکہ مکتب بی میں کسٹمائز تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ جو مکتب بی کے افراد ہوتے ہیں ان کو تنگی کا سامنا نہیں ہوتا۔ البتہ مکتب سی اور مکتب ڈی میں جو واش رومز ہوتے ہیں وہ اجتماعی واش رومز ہوتے ہیں۔ پریشانی کا احساس تو انسان کو یہاں بھی نہیں ہوتا، لیکن ایز کمپیئر ٹو مکتب اے اینڈ مکتب بی، یہاں پہ تھوڑا سا رش کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے حجاج کرام کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وی آر ان اکانومی کلاس، لیکن وہ احساس دلایا نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ وہ چونکہ سروسز ہوتی ہیں جس قسم کی انہوں نے سروسز لی ہوتی ہیں۔ تو یہ مکتب سی اور مکتب ڈی کے جو افراد ہوتے ہیں، ان کو جمرات تک جانے کے لیے، جمرات سے واپس آنے کے لیے اراؤنڈ 3 ساڑھے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں واک کے۔ تو یہ اتنے ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں۔ جو سب سے ایکسپینسو مکتب ہے وہ مکتب اے ہے، اس سے کم کاسٹ میں مکتب بی ہے، اس سے کم کاسٹ میں مکتب سی ہے، اور مکتب ڈی از دا لوئسٹ کاسٹ آف دا کیٹیگری۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ سیکٹر کے پیکیجز ہیں ان میں ایک ڈفرنس بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کی جو پیکیجز ہوتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کے رد و بدل کا، یا آپ کو کسی قسم کی تبدیلی کا، یا آپ کو اپنی کسی قسم کی چوائس کا آپشن نہیں ہوتا۔ البتہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جتنی سروسز دینی ہیں اتنے آپ سے چارجز لینے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ جتنی سروسز ان سے لینا چاہیں گے وہ سروسز کبھی بھی آپ کو فری آف کاسٹ نہیں مل سکتی، کیونکہ انہوں نے بھی آگے کمپنیز کو پے کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی سروس ہائر کرنی ہے تو آپ کو یقیناً اس کو پے بھی کرنا ہوگا۔ تو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹ ٹور آپریٹرز میں آپ پیکیج کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، اپنی چوائس کی چیزیں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مکتب اے کیٹیگری کے ساتھ 3 سٹار اکوموڈیشن لے لیجئے، آپ چاہیں تو مکتب اے کیٹیگری کے ساتھ آپ کہیں کہ میں نے ٹرین کے تھرو ٹریولنگ کرنی ہے، یا میں نے جناب بائی بس ٹریولنگ کرنی ہے۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ اپنا بجٹ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ سروسز لیتے ہیں۔ تو گویا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جو پیکیج بھی لینا چاہیں وہ آپ اپنی مرضی، اپنی چوائس اور اپنی پسند کے پیکیج لے سکتے ہیں۔ حج 2026 کے لیے جانے والے دوستوں کے لیے یہ انفارمیشن یقیناً ایک مفید انفارمیشن ہوگی، اور اس میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب بھی آپ کسی حج کنسلٹنٹ کے سے یا عمرہ ٹور آپریٹر سے آپ کوئی پیکیج لینا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔